بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے اندر حرف سلب کے قضیہ کی جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام جانیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: القضیۃ الموجبۃ وقضیۃ السالبۃ تنقسمان الی معدولۃ وغیر معدولۃ۔ قضیہ موجبہ اور اسی طرح قضیہ سالبہ یہ منقسم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ فالمعدولۃ ما یکون فیہا حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما۔ پس معدولہ یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر حرف سلب موضوع کی جز یا محمول کی جز یا دونوں کی جز بنے۔ مثال الاول قولنا اللہ حی جماد۔ پہلی قسم کی مثال جس طرح کہ ہمارا قول ہے اللہ حی جماد۔ ومثال الثانی زید لا عالم، اور دوسری قسم کی مثال ہے زید لا عالم۔ ومثال الثالث اللہ حی لا عالم، اور تیسری قسم کی مثال ہے اللہ حی لا عالم۔ ھذا فی الایجاب، یہ ایجاب کے اندر تھا۔ اما فی السلب، بہرحال سلب کے اندر، فمثال الاول اللہ حی لیس بعالم، تو پہلی قسم کی مثال ہے اللہ حی لیس بعالم۔ ومثال الثانی العالم لیس بلا حی، اور دوسری قسم کی مثال ہے العالم لیس بلا حی۔ ومثال الثالث اللہ حی لیس بلا جماد، اور تیسری قسم کی مثال ہے اللہ حی لیس بلا جماد۔ وغیر المعدولۃ بخلافہا، اور قضیہ معدولہ غیر معدولہ وہ اس کے برخلاف ہے۔ وتسمى غیر المعدولۃ فی الموجبۃ بالمحصلۃ، اور غیر معدولہ کا موجبہ کے اندر نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ وفی السالبۃ بالبسیطہ، اور سالبہ کے اندر اس کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ہم ربط دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے آپ قضیہ حملیہ کی بحث جیسا کہ جانتے ہیں کہ چل رہی ہے، تو قضیہ حملیہ کے اقسام آ رہے ہیں۔ تو آج کا سبق بھی یہ قضیہ حملیہ کی ایک دوسری تقسیم کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر قضیہ حملیہ کے جو اقسام ہیں وہ حرف سلب کے قضیہ کی جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے یہ اقسام ہیں۔ تو قضیہ کے جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے دو قسم ہیں۔ نمبر ایک معدولہ اور نمبر دو غیر معدولہ۔ یہ دو قسم ہیں حرف سلب کے قضیہ کے جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے۔ نمبر ایک معدولہ اور نمبر دو غیر معدولہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو قضیہ حملیہ کی حرف سلب قضیہ حملیہ کی کسی جز کی جز بنے گا، یا حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز نہیں بنے گا۔ قضیہ کے اجزاء حملیہ کے اجزاء جس طرح کہ آپ پیچھے جان چکے ہیں، قضیہ حملیہ کے جو اجزاء ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک موضوع، اور نمبر دو ہے محمول، اور نمبر تین ان دونوں کے درمیان رابطہ اور نسبت۔ اب جو رابطہ ہے عموماً یہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ رابطہ ہوتا ضرور ہے، نسبت ہوتی ضرور ہے موضوع اور محمول کے درمیان، لیکن عموماً پڑھنے کے اندر یہ نسبت نہیں آتی۔ تو باقی اجزاء رہ گئے دو۔
ایک ہے موضوع اور دوسرا ہے محمول۔ تو ہم دیکھیں گے یہ کہ حرف سلب قضیہ کی ان دو جزوں میں سے یعنی موضوع اور محمول میں سے قضیہ کے یہ جو دو اجزاء ہیں جو عموماً پڑھنے کے اندر آتے ہیں، حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اگر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولہ، اور اگر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز نہ ہو، نہ موضوع کی جز ہو، نہ محمول کی جز ہو، نہ دونوں کی جز ہو، تو اس کو کہتے ہیں غیر معدولہ۔ تو یہ قضیہ حملیہ کے دو قسم آ گئے، حرف سلب کے قضیہ کی جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے۔ یعنی ہم دیکھیں گے یہ کہ حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز ہے یا نہیں ہے۔ اگر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز بنے تو اس کو کہتے ہیں معدولہ، اور اگر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز واقع نہ ہو تو اس کو غیر معدولہ کہا جاتا ہے۔ مصنف نے قضیہ معدولہ کی تعریف کی ہے کہ فالمعدولۃ ما یکون فیہا حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما، یعنی معدولہ وہ قضیہ حملیہ ہے کہ جس کے اندر حرف سلب یا موضوع کی جز بنے یا محمول کی جز بنے یا دونوں کی جز بنے۔ جس طرح کہ آپ نے پیچھے جانا کہ قضیہ کے دو اجزاء ہیں جو عموماً پڑھنے میں آتے ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمول۔ تو اب معدولہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ قضیہ جس میں حرف سلب قضیہ کی جز بنے۔ اب قضیہ کی جز موضوع اور محمول ہے تو یا وہ جز بنے گا موضوع کی، یا جز بنے گا محمول کی، یا دونوں کی جز بنے گا۔ اگر موضوع کی جز ہو اس کو کہتے ہیں معدولۃ الموضوع، اور اگر محمول کی جز ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معدولۃ المحمول، اور اگر دونوں کی جز ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معدولۃ الطرفین۔ اب یہ قضیہ حملیہ معدولہ کے تین قسم آ گئے، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول اور معدولۃ الطرفین۔ معدولۃ الموضوع کی تعریف یہ بنے گی، قضیہ معدولۃ الموضوع وہ قضیہ معدولہ ہے کہ جس میں حرف سلب موضوع کی جز بنے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے جس طرح کہ اللہ حی جمادن، اللہ حی جمادن، یہ اللہ حی میں لام یہ حرف سلب ہے، اور یہ حی جو کہ موضوع ہے الحی اس کی جز بن گیا، الحی تھا اصل میں الحی، تو پھر ہم حرف سلب وہ جز بن گیا موضوع کی تو یہ بن گیا اللہ حیو، اللہ حیو جمادن۔ تو یہاں دیکھیں آپ حرف سلب موضوع کی جز بن گیا، اس کا ہم معنی کریں گے کہ جماد کا ثبوت ہے لا حی کے ہر فرد کے لیے۔ اس کے یہ معنی نہیں کریں گے کہ جماد حی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجبہ ہے تو معنی موجبہ والا کیا جائے گا، یعنی جماد کا ثبوت ہے لا حی کے ہر فرد کے لیے۔ دوسرا معدولہ کا قسم ہے معدولۃ المحمول۔ معدولۃ المحمول وہ قضیہ معدولہ کہ جس میں حرف سلب محمول کی جز بنے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے زید لا عالم، زید لا عالم یعنی لا عالم کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو لا عالم یہ محمول ہے یہ سارا، اور حرف سلب یہ محمول کی جز ہے لا عالم، تو یہ قضیہ معدولۃ المحمول۔ تیسرا قضیہ معدولۃ الطرفین۔ معدولۃ الطرفین اس قضیہ معدولہ کو کہیں گے کہ جس میں حرف سلب موضوع کی بھی جز ہو اور محمول کی بھی جز ہو۔ اس کی مثال دیا جیسے اللہ حی لا عالم، کہ لا عالم کا ثبوت ہے لا حی کے ہر فرد کے لیے۔ ھذا فی الایجاب، یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تین مثالیں آئی ہیں معدولۃ الموضوع کی، معدولۃ المحمول کی اور معدولۃ الطرفین کی، یہ مثالیں ایجاب کے اندر ہیں، یعنی جب یہ موجبہ ہوں۔ آگے اما فی سلب، آگے سالبہ کی مثالیں دیتے ہیں، یعنی اگر معدولۃ الموضوع سالبہ ہو، اسی طرح معدولۃ المحمول سالبہ ہو یا معدولۃ الطرفین سالبہ، تو ان کی مثالیں۔ تو معدولۃ الموضوع سالبہ کی مثال دی ہے اللہ حی لیس بعالم، اللہ حی، یہ جو لا حی ہے یہ تو حرف سلب یہ موضوع کی جز ہے، اور یہ جو لیسا ہے یہ نسبت کے اوپر داخل ہے، تو یہ قضیہ سالبہ ہے، یعنی عالم کی سلب ہے لا حی کے ہر فرد سے۔ دوسرا معدولۃ المحمول سالبہ کی مثال ہے
العالم لیسا بلا حین، یہاں بلا حین یہ محمول ہے اور حرف سلب یہ معمول کی جز ہے، اور یہ قضیہ سالبہ ہے کیونکہ لیسا نسبت کے اوپر داخل ہے۔ اس کا ہم معنی کریں گے کہ لا حی کی سلب ہے عالم کے ہر فرد سے۔ تیسرا قسم ہے معدولۃ الطرفین۔ معدولۃ الطرفین سالبہ کی مصنف نے مثال دی اللہ حی لیس بلا جماعت، یعنی لا جماعت کی سلب ہے لا حی کے ہر فرد سے۔ تو اس میں دیکھیں لا حی یہ موضوع ہے تو یہ موضوع کی بھی حرف سلب جز ہے، اور بلا جماعت یہ معمول ہے تو حرف سلب یہاں معمول کی بھی جز ہے۔ تو یہ قضیہ معدولہ آ گیا کہ قضیہ معدولہ وہ قضیہ عملیہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حرف سلب یا موضوع کی جز ہو یا محمول کی جز ہو یا دونوں کی جز ہو۔ موضوع کی جز ہو تو اس کو معدولۃ الموضوع کہتے ہیں، مثالیں موجبہ سالبہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح اگر حرف سلب محمول کی جز ہو تو اس کو قضیہ معدولۃ المحمول کہا جاتا ہے، اور اگر موضوع اور محمول دونوں کی جز ہو تو اس کو معدولۃ الطرفین کہا جاتا ہے۔ یہ قضیہ معدولہ کی تعریف اور قضیہ معدولہ کے اقسام آگے مصنف نے وغیر المعدولۃ بخلافیہا، یہاں سے قضیہ غیر معدولہ کی تعریف کی ہے۔ بخلافیہا سے اشارہ کر دیا، یعنی قضیہ غیر معدولہ وہ قضیہ عملیہ ہوتا ہے جس میں حرف سلب قضیہ کی جز نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے قضیہ معدولہ۔ آگے عام ہے کہ سرے سے حرف سلب ہی نہ ہو تو تب بھی اس کو ہم کہیں گے قضیہ غیر معدولہ، یا حرف سلب تو ہے لیکن قضیہ کی جز نہیں ہے۔ مثلا جس طرح کہ آپ کہتے ہیں زید عالم، زید عالم، تو زید عالم یہ قضیہ غیر معدولہ ہے کیونکہ اس میں سرے سے حرف سلب ہے ہی نہیں، سرے سے حرف سلب نہیں ہے، تو یہ بھی قضیہ غیر معدولہ۔ یا حرف سلب ہو لیکن وہ قضیہ کی کسی جز کی جز نہ ہو، حرف سلب تو ہے لیکن وہ نہ موضوع کی جز ہے نہ معمول کی جز ہے اور نہ ہی دونوں کی جز ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح زید لیسا بعالم، یہاں دیکھیں کہ حرف سلب تو ہے لیسا لیکن یہ قضیہ کی جز نہیں ہے۔ قضیہ کی جز یعنی نہ موضوع کی جز ہے نہ معمول کی جز ہے اور نہ ہی موضوع معمول دونوں کی جز ہے، اس لیے ہم اس کو بھی کہیں گے قضیہ غیر معدولہ اور اس کو بھی کہیں گے ہم قضیہ غیر معدولہ۔ تو اسے ہمیں معلوم ہوا کہ قضیہ جو غیر معدولہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے موجبہ اور دوسرا ہوتا ہے سالبہ، یہ دو طرح کا قضیہ غیر معدولہ ہوتا ہے۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں وَتُسَمَّى غَيْرُ الْمَعْدُولَةِ فِي الْمُوجِبَةِ بِالْمُحَصَّلَةِ وَفِي السَّالِبَةِ بِالْبَسِيطَةِ، جیسا کہ ابھی آپ نے جانا کہ قضیہ غیر معدولہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک موجبہ اور نمبر دو سالبہ۔ تو اب یہاں سے مصنف ان کے نام بیان کرتے ہیں، ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ۔ اگر قضیہ غیر معدولہ موجبہ ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے محصلہ، یہ محصلہ ہے، اور اگر سالبہ ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے بسیطہ۔ جس طرح کہ یہ پچھلی مثالوں کے اندر زید عالم یہ قضیہ غیر معدولہ موجبہ ہے، اس کو کہیں گے محصلہ، اور جو زید لیسا بعالم ہے یہ سالبہ ہے، اس کو کہیں گے بسیطہ۔ یہ محصلہ کہلائے گا اور یہ بسیطہ کہلائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کے حرف سلب کے قضیہ کی جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام جانے ہیں۔ تو حرف سلب کے قضیہ کی جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے دو قسم ہم نے پڑھے، نمبر ایک معدولہ، نمبر دو غیر معدولہ۔ معدولہ جس میں حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز بنے، یعنی موضوع کی جز بنے یا معمول کی یا دونوں کی جز بنے، تو اس اعتبار سے قضیہ معدولہ کے یہ تین قسم بن جاتے ہیں، نمبر ایک معدولۃ الموضوع، نمبر دو معدولۃ المحمول اور نمبر تین معدولۃ الطرفین۔ اور اس کے مقابلے میں قضیہ غیر معدولہ، قضیہ غیر معدولہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کی جز نہ بنے۔ آگے عام ہے سرے سے حرف سلب ہی نہ ہو یعنی موجبہ ہو، اس کو محصلہ کہا جاتا ہے، یا حرف سلب تو ہے لیکن وہ قضیہ کی جز نہیں ہے، قضیہ کی جز نہیں ہے، تو اس کو اس غیر معدولہ کو بسیطہ کہا جاتا ہے۔
اب آخر میں ایک دفعہ پھر ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ فصل القضیۃ الموجبۃ وقضیۃ السالبۃ تنقسمان الی معدولۃ وغیر معدولۃ۔ قضیہ موجبہ اور اسی طرح قضیہ سالبہ یہ دونوں منقسم ہوتے ہیں معدولہ کی طرف اور غیر معدولہ کی طرف، یعنی یہ قضیہ موجبہ کے بھی اقسام ہیں اور اسی طرح یہ قضیہ سالبہ کے بھی یہ اقسام ہیں۔ فالمعدولہ تو یہاں معدولہ کی تعریف کرتے ہیں ما یکون فیہا حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما، یعنی معدولہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کے اندر حرف سلب موضوع کی جز ہو یا محمول کی جز یا دونوں کی جز ہو۔ مثال الاول، پہلی قسم کی مثال یعنی کہ جس میں حرف سلب موضوع کی جز ہو، جس طرح کہ ہمارا قول ہے اللہ حی جماد، اس میں آپ دیکھیں کہ موضوع کی حرف سلب یعنی کہ لا جز بنا ہوا ہے۔ ومثال الثانی، اور دوسری قسم کی مثال ہے زید لا عالم، یہ لا عالم یہ محمول ہے اور لا یہ محمول کی جز ہے، اس لیے اس کو معدولۃ المحمول کہیں گے۔ ومثال الثالث، تیسری قسم کی مثال یعنی معدولۃ الطرفین کی مثال اللہ حی لا عالم، لا عالم کا ثبوت ہے لا حی کے ہر فرد کے لیے۔ ھذا فی الایجاب، یہ جو مثالیں آئی ہیں یہ ایجاب کے اندر آئی ہیں، یہ سارے موجبے ہیں۔ اما فی السلب، بہر سلب کے اندر تو فمثال الاول اللہ حی لیس بعالم، لا حی اللہ حی لیس بعالم، عالم کی سلب ہے لا حی کے ہر فرد سے، یہ قضیہ سالبہ ہے اور معدولۃ الموضوع ہے کیونکہ حرف سلب موضوع کی جز ہے۔ ومثال الثانی، اور دوسری قسم کی مثال العالم لیس بلا حی، لا حی کی سلب ہے عالم کے ہر فرد سے، یہاں بھی یہ قضیہ سالبہ ہے کیونکہ لیسا اس کے اندر آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معدولۃ المحمول ہے کیونکہ حرف سلب محمول کی جز ہے۔ ومثال الثالث، اور تیسری قسم کی مثال اللہ حی لیسا بلا جماد، لا جماد کی سلب ہے لا حی کے ہر فرد سے، یہ معدولۃ الطرفین سالبہ ہے کیونکہ اس کے اندر حرف سلب دیکھیں لا حی موضوع کی بھی جز ہے، لا جماد محمول کی بھی جز ہے، اور یہ سالبہ ہے کیونکہ حرف سلب لیسا آ گیا ہے جو کہ نسبت کے اوپر داخل ہے۔ وغیر المعدولہ، یہ معدولہ کے مقابل دوسرا قسم غیر معدولہ، بخلافیہ، جو معدولہ کے برعکس ہے، یعنی جس کے اندر حرف سلب قضیہ کی جز نہ بنے، موضوع کی جز نہ بنے، معمول کی یا دونوں کی جز نہ بنے۔ وتسمى غیر المعدولۃ فی الموجبۃ بالمحصلہ، غیر معدولہ کا موجبہ کے اندر نام محصلہ رکھا جاتا ہے، وفی السالبۃ بالبسیطہ، اور سالبہ کے اندر بسیطہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ